تم 295C کو ختم کرو، لیکن تمہیں پتا نہیں یہ امت مر سکتی ہے 295C کو تو آج بھی نہیں آنے دے۔ من شب نبیًا فاقتلوه، من شب نبیًا فاقتلوه، من شب نبیًا فاقتلوه۔ تو سامعین محترم، ایک بات، ایک پولیس والا تھا، میں نے سنا ہے، اور ہمارے ساتھ لڑکے ایسے بھی تھے وہاں موجود، کچھ لڑکے ہوتے ہیں نا، نوجوان ہوتے ہیں، جن کے اندر خیال آتا ہے، ہمارے ساتھ ایک بیرک میں 7 بجے بیرک میں لڑکا تھا، وہ بھی بلدیہ سے گرفتار ہوا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہوا، اس کو صرف جنازے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے لے کے جایا گیا بلدیہ کے اندر، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ تو کیا اتنے بڑے دہشت گرد تھے، تم باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دے سکتے؟ لیکن لوگ یاد رکھنا، ایک عدالت وہاں لگنی ہے، اور پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے حضور کے غلاموں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ۔ تو ایک ہمارے لڑکا کہتا ہے میرے ذہن کے اندر خیال آیا، پریشان تھا، گھر میں ایک کیوں کمانے والا، تو کہتا ہے میں سویا ہوا تھا، بابا جی خواب میں آئے، بابا جی کا گھبرانا نہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں تمہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ ہمارے ساتھ والے، کیونکہ ہماری باہم کے اندر کی ملاقات 24 گھنٹے بعد ہوتی تھی۔ علامہ رمضی صاحب، محسن بھائی، ان سب سے ہم ساتھ نہیں تھے، الگ الگ بیرک میں تھے، تو 24 گھنٹے کے بعد ملاقات ہوتی تھی۔ وہ جو پریشان ہوتے نا، تو پھر اس نے بتایا جب، تو لڑکوں کا جذبہ اور جوان ہوا۔ پھر ہمارے ایسے لڑکے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بابا جی کو دھرنے کے اندر ہم نے ننگے پاؤں چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے کہا تم وہ تو بڑے لوگ تھے، ہمارا بابا بھی یہ دیکھ رہا تھا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی جو عزت کے لیے آئے ہیں، یہ تنہا نہیں ہے، ان کی پشت پر دست مصطفیٰ بھی تھا، حضور غوث اعظم کی نظر عنایت بھی تھی، اور بابا خادم رضوی کا فیض بھی ان کے ساتھ تھا، اس سے کوئی جگا نہیں سکا۔ تو ایک اور ہمارے دوست بتا رہے کہہ رہے کہ لاہور کے اندر ایک لڑکے نے نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ، پولیس والے نے سیدھا اس کو فائر مارا، وہ لڑکا جب شہید ہو گیا دوسرے دن اس پولیس والے کو اس کے بیٹے نے فائر مارے وہی کرا۔ پھر میں یہ کتاب پڑھی، میں نے جہاں چندر کیسر کسرا، وہ خسرو پرویز جو کسرا کا بادشاہ تھا، جسے کسرا کہا جاتا ہے، اصل نام اس کا خسرو پرویز تھا، وہ اتنا ظالم تھا، اس کا ایک جنرل تھا، سین نام تھا اس کا، اور اس کا جو داماد سین کا تھا اس کا نام تھا عاصم۔ اور جب حضرت سالم کی قیادت میں جب لشکر جا رہا تھا، تو یہ اس قافلے کے اندر روانہ ہو کر یہ مسلمان ہو گیا تھا، سین کا داماد، یہ پہلے بار گیا تھا۔ تو خسرو پرویز کا جو جرنیل تھا، سین جس کا نام تھا، تو اس نے کہا تو کیسر کے ساتھ جو ہے جس کا نام خلقان تھا، مذاکرات کر لو، وہ شکست آگے ہیں، وہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، چڑھائی کرو۔ جب اس نے یہ بات کی نا، تو اس کا بچپن کا دوست بھی تھا اور جرنیل بھی تھا، اس نے کہا اس کو باہر ننگا کر کے اس کی کھال اتار دو۔ آپ نے جنرل کی خسرو پرویز اتنا ظالم تھا، جب کہا اس کی کھال اتارو، کہا اندر شراب خانہ اور ناچ گانا ہونا چاہیے تاکہ اس کی چیخیں مجھے نہیں سنائی دینا چاہیے۔ پھر کیا ہوا، 2 سال کے بعد خسرو پرویز ادھر سے اس نے چڑھائی شروع کر دی کیسر نے، اور خسرو پرویز کا جو بیٹا تھا، شہریہ نام تھا اس کا، وہ غصب اقتدار آ گیا، باپ کو معذور کر کے وہ آ گیا۔ جب وہ معذور کر کے آیا نا، 9 بھائی تھے، سب سے پہلے اس نے 9 بھائیوں کو قتل کروایا۔ 9 بھائیوں کو قتل کروانے کے بعد ایک بندے کو لائے سے کہا میرے باپ نے تیرے باپ کو قتل کیا تھا، جب میرے باپ کو قتل کر دے۔ اپنے باپ کو قتل کروا کے خسرو پرویز کسرا کو، پھر اس کو کہتا تو نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، اب میں تجھے قتل کروں گا۔ 2 مہینے بعد وہ بھی مر گیا۔ پھر حضرت سالم بن زید کی قیادت میں، اسامہ بن زید کی قیادت میں جو لشکر روانہ ہوا کیسر کی طرف، اس لشکر کے اندر وہ عاصم وہ موجود تھا اور کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی میں آ گیا تھا۔ اسی دوران حضور کے وصال کی خبر بھی ملی، تو پتہ چلا جب اس نے ظلم کیا، ظلم کا انجام اس کو یہ ملا، اس کے اپنے بیٹے نے اس کو سرعام قتل کروا دیا۔ پھر جب میں نے یہ سنا، میں نے کہا مالک تو کتنا غیرت مند ہے، جس نے لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں پہ گولیاں چلائی، تو نے اس دنیا کے اندر دکھا دیا ہے جو میرے آقا میرے محبوب علیہ السلام کی عزت ناموس کی خاطر نکلتے ہیں، ان کے اوپر جو گولیاں چلائیں تو ہم ان کا کیا حشر ہے۔ ہمارے وہاں جو لوگ تھے نا جی، کسی نے یہ نہیں کہا یہاں سے جانے کے بعد یہ کام نہیں کریں، سب نے یہی کہا یہاں سے جانے کے بعد کام پھر بھی حضور کے دین کا کرنا ہے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر کرنا ہے، اور حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے،
آئے گا جب ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. وہ جس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ چڑھ کر آپ کو شہید کیا تھا شمر میں, پھر وہ بھاگتا تھا, اس کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب حضور کا دین تخت پر آئے گا, پھر یہ بھاگیں گے, ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی تمام ہمارے جتنے کارکنان سے ذمہ گرفتار ہیں رہائی عطا فرمائے. اللہ تعالی امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی حافظ اللہ تعالی عنہ کو بھی رہائی عطا فرمائے. ان کی رہائی کے اندر جو لوگ رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں, وہ قادیانی ہوں یا قادیانیوں کے یاد, وہ یہودی ہوں یا یہودیوں کے یاد, اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرمائے اور اس مرد مجاہد کا سایہ امت مسلمہ کے سر پر قائم و دائم فرمائے. میں نے ایک اور بات سوچی, جب انتقال کا ڈرامہ دیکھتے تھے نا تو اس کے پیچھے جوان یہ تھا, سارے سفید داڑھیوں والے تھے. جب ہم نے دیکھا نا ویسے مجھے فارغ ہوتے تھے, ذہن کے اندر خیال آتے تھے, تو میں نے کہا آپ دیکھو سعد بھائی بھی جوان ہیں, تیسری ظہیر الحسن شاہ صاحب سفید داڑھی والے, قاضی محمود روان صاحب سفید داڑھی والے, مفتی منیب الرحمان صاحب سفید داڑھی والے, وہ شام سے آئے بزرگ سفید داڑھی والے. اب یہ سعد رضوی اکیلا نہیں ہے, اب اس کی پشت پر سارے سفید داڑھیوں والا کو جب یہ موجود ہیں تو اب حضور کا دین آئے گا. اب اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا, اور جو دین کا راستہ روکے گا وہ خود مٹ جائے گا. اور بابا جی فرمایا کرتے تھے اسلام اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ اسلام کی پاور تھی. تم نے پورا زور آزمانے کے بعد پھر تم نے گھٹنے دیں گے. کاش یہ فوج تم کشمیر کی طرف لے جاتے, یہ فوج تم فلسطین کی طرف لے جاتے, یہ فوج تم برما کی طرف لے جاتے, تو آج تمہارا نام ہوتا. لوگوں یاد رکھنا قیامت تک جنہوں نے حضور کی عزت کا پہرا دیا ہے ان کا نام رہے گا. جس طرح یزید پر لعنت ہو رہی ہے قیامت تک ان پر لعنت ہوتی رہے گی. ایک طرف حضور کے نام پہ قربان ہونے والے تھے, اور ایک طرف ریاست مدینہ کے تابعدار ہونے کے باوجود حضور کے غلاموں پہ گولیاں برسا رہے تھے. اللہ تعالیٰ تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہم تمام کو حضور کی عزت ناموس کا پہرےدار بنائے.